ایجپٹ، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، فرعون کی سپر پاور ایجپٹ، جس کی طاقت کا ذکر قرآن پاک میں بھی کافی دفعہ آیا ہے۔ خود نبی پاک نے بھی فرمایا تھا کہ ایک دن تم یعنی مسلمان ایجپٹ کو بھی فتح کرو گے۔ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، بلکہ پچھلے کئی سو سالوں سے ایجپٹ دنیا کے سب سے رچ علاقوں میں سے ایک تھا۔ لیکن ایجپٹ اتنا طاقتور کیسے بنا، یہ جاننے کے لیے 5000 سال پہلے جانا پڑے گا۔ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات ایسے نہ تھے۔ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز پانی تھا۔ جس کے پاس سب سے زیادہ پانی ہوتا وہی قوم سب پر حکومت کرتی۔ ہزاروں سال پہلے سے لے کر ابھی تک ایجپٹ میں ہی سب سے بڑا ریور نیل تھا، اور آہستہ آہستہ اسی پانی کی طاقت کی وجہ سے لوگ ایجپٹ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور علاقہ بنا، اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ رچ لوگ بنے۔ پھر انہی میں سے ایک کنگ نارمر نے ایجپٹ کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی۔ آہستہ آہستہ یہ امپائر مزید طاقتور ہو گئی اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ ہی پوری دنیا پر راج کرتا رہا۔ 1000 سال تک سپر پاور بننے کے بعد ایجپٹ کے فرعون کو یہ اچھے سے پتہ چل گیا کہ ان سے بڑا اور طاقتور اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ تب ایجپٹ کے فرعون نے ایسی بات کہی جو آج سے پہلے کسی نے نہ کہی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہا، اور انہوں نے ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون اس دنیا میں ایک خدا ہے، اور اس دنیا کے تمام لوگ تب ہی جنت میں جا سکتے ہیں جب وہ اپنے خدا یعنی اس فرعون کے غلام بن کر رہیں، یعنی کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ تب پورا ایجپٹ صرف ان فرعونوں کی عبادت کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی چینج آنے لگا، اور کہا جانے لگا وہی فرعون خدا رہے گا جس کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے مطلب ٹل دا اینڈ آف دا ٹائم ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اب ان فرعونوں کی آپس میں ریس سٹارٹ ہو گئی کہ کون اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے سیف رکھ سکتا ہے۔ اب فرعونوں نے اپنے جسموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کیے، جس سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کنسیپٹ آیا۔ جب کوئی فرعون مرتا تو اس زمانے کے سرجن اس فرعون کے جسم سے سارا خون نکال لیتے، پھر اس کے ناک میں ایک کنڈا ڈالتے اور ناک سے اس کے دماغ کو چھین لیتے، اور جسم کے سارے آرگنز گردے، جگر، لنگ سب کو نکال لیتے۔ صرف دل کو ایک جار میں رکھ دیا جاتا۔ پھر فرعون کے جسم کو الگ 40 دن تک ایک پانی میں رکھا جاتا، اور اس پانی میں ایک اسپیشل نمک شامل کیا جاتا۔ 40 دن بعد اس جسم کو پانی سے نکال لیا جاتا اور اس میں ریت بڑھتی جاتی تاکہ وہ صحیح حالت میں رہے۔ پھر اس کے جسم میں تیل اور ہنی لگا کر وائٹ پٹیاں لگائی جاتی، پھر اسے بہت سی ایکسپینسو تابوت میں بند کر دیا جاتا۔ اس تابوت میں فرعون کے جسم کے ساتھ ساتھ مہنگے زیورات، کھانے پینے کی چیزیں اور فائنلی اس کا دل بھی رکھ دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ فرعون نے اپنی ممیز بنانے لگے۔ یہ بہت عام سی بات ہو گئی۔ اب آنے والے نئے فرعون صرف ممیز تک نہ رہے بلکہ اس سے کچھ آگے سوچنے لگے۔ انہوں نے اپنی ممیز ہی نہیں بلکہ ممیز کے اوپر بڑی بلڈنگ بنانی شروع کر دی، جو پہلے صرف ٹیمپلز تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹیمپلز پیرامڈ میں چینج ہونے لگے۔ دنیا میں پہلی بار پیرامڈ کا کنسیپٹ آیا۔ جب کوئی فرعون مرتا تو وہ اپنی ممیز کے اوپر پیرامڈ بناتا، لیکن آہستہ آہستہ ہر فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کا پیرامڈ پچھلے فرعون کے پیرامڈ سے بڑا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ پیرامڈ اتنے بڑے ہونے لگے کہ ایک فرعون خوفو نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سب سے بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا بنایا۔ اگلے 3500 سال تک اس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا ٹائٹل اسی پیرامڈ کے پاس تھا، لیکن 3500 سال کے بعد اس پیرامڈ کا ٹائٹل لندن نے ایک چرچ نے توڑا، لیکن یہ چرچ بھی کافی دیر تک اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا اور گرا دیا گیا، اور دوبارہ پیرامڈ کی سب سے بڑی بلڈنگ بننے کا دعویٰ انہی کے پاس ہی رہا۔ لیکن اس کے کئی سو سالوں بعد الفا ٹاور نے اس کا ریکارڈ توڑا، اور اب دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، لیکن یہ صرف ہائٹ کے حساب سے بڑا ہے۔ وزن اور اسپیس کے لحاظ سے ابھی بھی پیرامڈ ہی سب سے بڑے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ 2000 ٹرک کو ان کے اندر پارک کیا جا سکتا ہے۔ سارے فرعونوں کو پیرامڈ بنانے کی ریس میں تو شامل ہو گئے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہ چلا کہ اس پیرامڈ کو بنانے میں کافی پیسہ لگ رہا ہے۔ اس لیے آنے والے سالوں میں نہ صرف اس پیرامڈ کا سائز چھوٹا ہونے لگا بلکہ پورے ایجپٹ کی اکانومی بھی بہت کمزور ہونے لگی، اور اب ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ ایجپٹ اپنی سپر پاور کھو دے گا۔ جیسے ہی ان کی اکانومی بہت کمزور ہونی شروع ہوئی، تب مصر میں ایک بچہ غلام بنا کر لایا گیا۔ وہ بچہ باقی بچوں سے کافی چینج تھا، اور اس سے خوبصورت بچہ کوئی اور مصر میں نہ تھا، اس لیے مصر کے ایک منسٹر نے اسے اڈاپٹ کر لیا، اور آگے جا کر یہی بچہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے ایجپٹ کے پرائم منسٹر بنے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ اکانومی کو کنٹرول کیا اور جو مصر ڈوبنے والا تھا اسے دوبارہ ایک سپر پاور بنا دیا، لیکن ان کی وفات کے بعد یوسف کے بھائی اور ان کی اولاد بنی اسرائیل یہی ایجپٹ میں رہنے لگے اور کچھ ہی عرصے بعد سب سے پاورفل لوگ بن گئے۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی طاقت تک پہنچے تب ان کی دو بڑی جنگیں ہوئی۔ تب ایک نئے فرعون نے آ کر ایجپٹ میں دوبارہ اپنی بادشاہت بنائی اور اس نے آتے ہی پرانے رولز توڑ دیے اور نئے رولز بنائے۔ ان میں سے ایک رول بہت امپورٹنٹ تھا اور وہ یہ کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایجپٹ میں بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ایجپٹ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جانے لگا۔ ان کے سارے کاروبار بند کر دیے گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا، ان پر بہت ظلم ہونے لگا۔ 400 سال تک بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک امید تھی، ایک دن اللہ کا کوئی پیغمبر آئے گا جو انہیں اس مشکل سے آزاد کروائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 400 سال بعد ایک نجومی نے فرعون کو بتایا بہت جلد ایجپٹ کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا اور جو تم فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا ایجپٹ میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے۔ اس کے بعد اس کے سولجر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے اس کی ماں سے چھین لیتے اور مار دیتے، اور جس بچے کو وہ اصل میں ڈھونڈ رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی کو وہ مار نہ سکے بلکہ خود اپنے ہی گھر میں پالنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر بننے کی ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ فرعون کے سامنے رکھی کہ میرے خاندان بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے، اور بہت سے میریکلز کے بعد فرعون نے ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے جانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ مصر کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ اچانک فرعون کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اجازت دینے کے بعد بھی اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور پوری فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا اور فرعون کو اور اس کی فوج کو پانی میں غرق کر دیا۔ رمسیس فرعون کی موت کے بعد دوبارہ ایجپٹ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ رمسیس فرعون کا آخری بڑا فرعون تھا۔ اپنے غرور کی وجہ سے اور اپنی آپ کو اور اپنی قوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ فرعون کا کوئی خدا نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے۔ اسی طرح ایجپٹ نے اپنی سپر پاور ہونے کا ٹائٹل کھو دیا۔ ایجپٹ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آج تک اسے پیریڈ کو ڈارک پیریڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایجپٹ کے ساتھ فلسطین میں ایک اور سپر پاور بنی جس کے بادشاہ کا نام سلیمان تھا۔ آہستہ آہستہ ایجپٹ ہر لحاظ سے بہت کمزور ہو گیا۔ اسی وجہ سے دوسری سپر پاور نے ان پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ دا گریٹ رومن امپائر نے پوری طاقت کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کیا اور اگلے 600 سال تک وہاں حکومت کی اور کوئی بھی اسے ایجپٹ سے چھین نہیں سکا۔ فائنلی 600 سال بعد رسول اللہ کی حدیث کا پورا ہونے کا ٹائم آیا اور مسلمان حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایجپٹ چھیننے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ باقی اگلی ویڈیو میں، پلیز سبسکرائب۔